مفتی تقی عثمانی کا طالبان رہنما کے نام خط منظر عام پر۔ پاکستان کے جید اور معروف عالم دین مفتی تقی عثمانی کا طالبان رہنما اور امارت اسلامیہ افغانستان کے امیر المؤمنین ملا ہیبت اللہ کے نام ایک لکھا گیا خط منظر عام پر آیا ہے، جس میں مفتی تقی عثمانی نے افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے امریکہ اور یورپ کی جانب سے طالبان حکومت کے خلاف منفی پروپیگنڈے اور اسی تناظر میں امداد روکنے اور ممکنہ پابندیوں کے حوالے سے مشورے دیے ہیں۔ 2 دہائیوں تک مغربی حمایت یافتہ حکومت کے خلاف جنگ کرنے والے افغان طالبان نے گزشتہ سال اگست میں اقتدار پر قبضہ کیا تھا، اور اس کے بعد سے مسلسل امریکہ اور مغربی ممالک کی جانب سے یہ زور دیا جا رہا تھا کہ طالبان لڑکیوں کو تعلیم سے روکنے کی کوشش نہ کریں، لیکن پھر طالبان کی جانب سے اسکول کھلنے کے چند گھنٹے بعد انہیں بند کرنے کی خبریں گردش کرنے لگیں، جس پر عالمی سطح پر برہمی کا اظہار کیا گیا، اور امریکہ نے طالبان کی جانب سے مبینہ طور پر لڑکیوں کے اسکول جانے پر پابندی کے اعلان کے جواب میں دوحہ فورم کے موقع پر طالبان انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات مؤخر کر دیے تھے۔ مغرب کا کہنا ہے کہ حالیہ مہینوں میں بات چیت کے دوران طالبان نے دیگر ممالک کو یقین دہانی کرائی تھی کہ لڑکیوں کو دوبارہ اسکول جانے کی اجازت دی جائے گی۔ دوحہ میں طالبان کے نمائندہ دفتر کے سربراہ سہیل شاہین نے AFP کو بھیجے گئے تحریری پیغام میں کہا تھا کہ طالبان کی لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف کوئی پالیسی نہیں۔ سہیل شاہین نے اس تاثر کو رد کیا کہ طالبان لڑکیوں کو تعلیم کی اجازت دینے کے اپنے وعدے سے مکر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کے اسکول کے حوالے سے کوئی تنازع نہیں ہے، یہ لڑکیوں کے اسکول یونیفارم پر فیصلے کا ایک تکنیکی معاملہ ہے جو کہ تاخیر کا باعث بن رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت تعلیم تمام طالبات کے لیے ایک جیسے یا ملتے جلتے یونیفارم بنا رہی ہے، مگر ایسے ایک جیسے یونیفارم سارے ملک میں میسر نہیں ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یونیفارمز کا معاملہ جلد حل کر لیا جائے گا۔ اسی تناظر میں مفتی تقی عثمانی نے طالبان قیادت کے نام یہ خط جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ہم مسلمانان پاکستان دعا گو ہیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کو دنیا بھر کی افواج کے مقابلے میں فتح مبین عطا فرمائی، اسی طرح افغانستان کو ایک مثالی اسلامی فلاحی مملکت بنانے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو دور فرمائیں، آمین۔ اس سے قبل آن جناب کے کئی گرامی نامے اس ناکارہ بندے کے پاس آئے، میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں اور اپنی بساط کے حد تک امارت اسلامیہ کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ اس وقت ایک اہم مسئلہ لڑکیوں کی تعلیم کا ہے، جس کو دشمنوں نے امارت اسلامیہ کے خلاف پروپیگنڈے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ الحمدللہ امارت اسلامیہ نے اب تک جو فراغ دلانہ اور حکیمانہ اقدامات کیے ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ شرعی حدود میں رہتے ہوئے لڑکیوں کی تعلیم کا مناسب انتظام کرنا بہت ضروری ہے۔ اول تو اس لیے کہ خواتین کے مسائل مثلاً علاج، تعلیم اور فلاحی کام کے لیے تعلیم یافتہ خواتین ملک کی اہم ضرورت ہے، تاکہ معاشرے سے مرد و عورت کے اختلاط کا فتنہ ختم کیا جا سکے۔ دوسرے، یہ بے بنیاد تاثر ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام یا امارت اسلامیہ خواتین کے خلاف ہے۔ البتہ ان کی تعلیم کا ایسا انتظام ضروری ہے جو لڑکوں کی تعلیم سے الگ ہو۔ سنا ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کی الگ الگ درسگاہوں کے لیے جگہ دستیاب نہیں، لیکن اس کا حل یہ نکالا جا سکتا ہے کہ ایک ہی عمارت میں ایک وقت لڑکوں کی تعلیم اور دوسرے وقت لڑکیوں کی تعلیم ہو، یا ایک ہی عمارت کے ایک حصے میں لڑکوں کی اور دوسرے حصے میں لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام ہو۔ اس طرح کی تدبیر باہمی مشورے سے انشاءاللہ بآسانی نکالی جا سکتی ہے۔ مخالف پروپیگنڈے کی عملی تردید بھی اہم مقاصد میں سے ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو قتل نہ کرنے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس سے دشمنوں کو اس پروپیگنڈے کا موقع ملے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں، لہٰذا جہاں تک شرعی حدود میں رہتے ہوئے دشمن کے پروپیگنڈے کی عملی تردید کی جا سکتی ہو ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آن جناب کو امارت اسلامیہ کے استحکام، ترقی اور اصلاح و فلاح کا ذریعہ بنائے۔ والسلام، محمد تقی عثمانی۔